اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی نوعاً ہماری جو کچھ کلاسز یا کچھ پروگرامز استقبال ماہ محرم کے حوالے سے ہوتے ہیں، وہ محرم سے صرف محض کچھ دن پہلے یہ سلسلے شروع ہوتے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ مباہلہ کے آس پاس عید مباہلہ سے کے بعد یا عید مباہلہ سے ایک دو دن بعد غدیر کے بعد سے ہمارے یہ سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ عوام اور منتظمین کے اعتبار سے تو شاید وہ ایک اچھا وقت ہوتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو آمادہ محرم کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو عزاداری سالار شہیدان کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بڑا آئیڈیل ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ایک اچھے سافٹ ریمائنڈر کا۔ فذکر ان الذکری تنفع المؤمنین، قرآن بھی کہتا ہے کہ یاد دہانی میں مومنین کے لیے نفع ہے۔ لیکن اصولی اعتبار سے اگر ہم اس چیز کو، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ عزاداری ابا عبداللہ کے تین ظاہری اسباب میں تین معروف اور مضبوط ستون ہیں، اور جن تینوں ستونوں کے حوالے سے ہم نے بہت دفعہ بعض اوقات بعض مدارس کے پلیٹ فارم سے، بعض امام بارگاہوں کے پلیٹ فارم سے مفصل بات کی کہ عزاداری ظاہری اسباب کی بنا پر تین پلرز پر قائم ہوتی ہے۔ پہلا پلر ہوتا ہے منتظم۔ اب یہ گھروں کی گھر کے افراد بھی ہوتے ہیں جو اپنے گھروں میں عزاداری برپا کرتے ہیں، یہ امام بارگاہ کے ٹرسٹیز اور جو مینج کرنے والے افراد ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، جو ناظمین ہوتے ہیں امام بارگاہوں کے اور مجلسی مرکزی امام بارگاہوں کے، اور جو مجالس برپا ہوتی ہیں ان کے۔ اور دوسرے مرحلے پر ہوتا ہے ذاکر، خطیب، عالم ہے، عالمہ ہے، ذاکر ہے، ذاکرہ ہے، وہ اس کا ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ تیسرا پلر ہوتا ہے سامع کا، عزادار کا، حاضر کا، اور ہم جانتے ہیں یہ تینوں پلرز، یہ تینوں کا ایک سلسلہ ہے۔ ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی اگر آپ ضعیف کر دیں تو بہرحال اس ظاہری بنا پر، ظاہری عزاداری کی جو ایک سلسلہ چل رہا ہے، الحمدللہ 1400 صدیوں سے چل رہا ہے، 14 صدیوں سے چل رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلے جاری و ساری رہیں، یہ ضعیف ہو جاتا ہے۔ اور ان میں سے ہر شخص کا اپنا ایک کردار ہے، اپنی ایک اہمیت ہے، اپنی ایک امپورٹنس ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ وہ آخری دہے ماہ ذی الحجہ ہوتا ہے، اس میں جب ہم ریمائنڈرز دینا شروع کرتے ہیں استقبال ماہ محرم کے، تو نارملی ہمارے مد نظر دو طبقے زیادہ ہوتے ہیں سامعین کے، کس طرح سے حاضر ہوا جائے۔ عزاداری سالار شہیدہ ہمارے عقیدے کے مطابق ایک عبادت ہے، اور عبادت کی شرط و شروط اور قواعد و ضوابط ہوا کرتے ہیں۔ منتظمین کے لیے کچھ ریمائنڈرز ہوتے ہیں، اسی طرح سے تیسرے طبقے کے ریمائنڈرز ایٹ لیسٹ اتنا تھوڑا بہت پہلے سے، یہ میری ذاتی رائے ہے، بعضوں کو یقیناً اہل علم کو اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی اس میں قباحت نہیں ہے اختلاف میں، لیکن ذاکرین کو اس وقت ریمائنڈر دینا تو تھوڑا سا کچھ اعتبارات سے اس لیے ذرا عجیب لگتا ہے، کیونکہ وہ لوگ بالکل محرم کے جسے کہیں نا سرے محرم کھڑے ہیں، محرم دروازے پر کھڑا ہے، اور بعض اوقات وہ بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کرنے کی فرصت نہیں پاتے۔ اصولی اعتبار سے ایک اچھا خطیب، ایک اچھی خطیبہ پورا سال محرم کی تیاری ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ میں نے مدرسہ معروف القائم کے پلیٹ فارم سے ایک درس بھی سنا تھا استقبال ماہ محرم کا، تو اس میں مولانا صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ڈائریاں بنائیں سال ثواب کی مجلسوں کی، اور یہ ایک اچھا ٹرینڈ ہے۔ روایت میں بھی علم کو قید کر لو لکھ کر، اور اصولی اعتبار سے بہرحال اچھا خطیب، اچھی خطیبہ جہاں جس اعتبار سے اچھا جذاب نقطہ ملے اسے لکھ لیا جائے۔ حافظے پر بھروسہ کرنا کیا نہیں جا سکتا، آج کل ویسے ہی حافظے وہ والے حافظے نہیں رہے، لیکن بہرحال ایک چیز جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتی تھی اپنی ذاکرہ، اسپیشلی جو نیو کمرز ہیں، جو ہمارے معاصرین میں سے ہیں، تو ہماری مجال کہ ہم ان کو کوئی کسی چیز کی طرف توجہ دلائیں، لیکن ہماری وہ جو بچیاں ہیں جنہوں نے ابھی تازہ اس وادی کے اندر قدم رکھا ہے، ان کے لیے ایک آدھ چھوٹے سے کچھ لطیف ظریف نکتے تھے
ان کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتی ہوں، اور ان میں سے آج جس چیز کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو جس عنوان کو ہم بیان کریں گے وہ ہے اشعار کا استعمال فضائل اور مصائب کے باب میں۔ شعر ایک خوبصورت صنف ہے، ایک خوبصورت بیان کا ایک خطاب کا ایک جسے کہیں باب ہے۔ ہم فضائل کے باب میں، ہم مصائب کے باب میں، انسان اپنے جذبات کے اظہار کے لیے صدیوں سے یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اشعار کی صورت میں مصیبت، رثا، غم کو بیان کرنا، یا اشعار کی صورت میں مثلا کسی شخص کی کسی کی فضیلت کو بیان کرنا۔ اور یہ چیز قدیمی صدیوں سے رائج ہے، بلکہ میں جتنا مطالعہ کر رہی ہوں مجھے اس چیز کا احساس ہو رہا ہے، جیسے جیسے میں کتابیں دیکھ رہی تھی کچھ مقاتل کی اور کچھ بہترین خطیبوں کی مصائب اور فضائل کے حوالے سے، اساساً ہمارے پاس واقع کربلا میں بہت سارے مراثی تھے، مرثیے موجود تھے۔ مثلاً وہ مرثیہ جو سید الشہداء نے حضرت ابوالفضل العباس کے کلاش پر کچھ جملے تاریخ میں محفوظ ہیں، پڑھا کہ مثلا تمہارے جانے سے ان کثرت جو ہے وہ میری کمر ٹوٹ گئی، ظاہری وقلت ہیلتی و شمت بھی ادو بھی، اور دشمن اب ہنسیں گے۔ یا وہ مرثیہ ہے جو جناب ام البنین جا کر ابوالفضل عباس علیہ السلام اور اپنے باقی 3 بیٹوں کی قبروں کی شبیہ بنا کر بقیع میں حضرت عباس کے صاحبزادے کا ہاتھ پکڑ کر لے کر جایا کرتی تھیں، بقیع میں 4 قبریں بناتی تھیں، ان قبروں پر نام لکھتی تھیں اور ان قبروں پر بیٹھ کر مرثیہ کہا کرتی تھیں، جس کے 6 جملوں کو مرحوم محدث عباس قمی علی اللہ مقامہ نے مفاتیح میں بیان کیا ہے، اور مرحوم ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ نے شعر کو شعر کے قالب میں ڈھالا ہے، یعنی محدث عباس قمی نے اشعار کو نقل کیا تھا۔ باقی مفاتیحوں میں، باقی ٹرانسلیشنز کے اندر ان اشعار کا ترجمہ اردو کی سلیس نثر میں ہے، لیکن مرحوم ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ نے شعر کو شعر کے قالب میں ڈھالا۔ دیکھا ہے جس نے حملہ عباس نامور تھے اس کے ساتھ اور بھی کرار کے پسر، سنتی ہوں ہاتھ کٹنے پہ زخمی ہوا تھا سر، یا رب گرا تھا کیسے میرا لال خاک پر، ہوتی جو تیغ پاس نہ آتا کوئی نظر۔ یعنی یہ بہت بڑا آرٹ ہے کہ اشعار کو، وہ بھی ایک ایسی زبان کے جو ان کی مادری زبان نہیں تھی، اور انہوں نے اشعار ہی کے قالب میں ڈھالا ہے۔ ام البنین کہہ کے پکارے نہ اب کوئی، آتے ہیں یاد مجھ کو وہ شیران حیدری، جب تک تھے میرے لال میں ام البنین تھی، اجڑی ہے ایسی گود کہ اب کچھ نہیں رہی۔ تو یہ اشعار ہمارے پاس مختر میں بھی موجود تھے۔ ائمہ اطہار کے زمانے میں بڑے معروف شاعر گزرے ہیں، دیبل خزائی کا نام آپ نے یقیناً سنا ہوگا تاریخ میں، ان کی تعریف، توصیف، تمجید سنی ہوگی۔ کل میں نے ایک کتاب کے اندر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا اور کمیت کے حوالے سے کچھ جملوں کی رد و بدل اور کمیت کے اشعار اور اشعار کا ترجمہ پڑھا۔ تو یہ شعر پڑھنا فضائل کے باب میں، اشعار کا سہارا لینا اور اپنے جذبات کو بیان کرنا مصائب کے باب میں، یہ تو ہمارے ہاں الحمدللہ رائج تھا، بلکہ یہ کہا جائے کہ تشیع غنی ہے اہل بیت کے فضائل میں اور اہل بیت کے مصائب میں۔ شاعروں نے ایسے ایسے کلام کہے کہ انسان کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ تشیع کی 1400 سالہ تاریخ غنی ہے، ہمارے پاس ایسے ایسے اشعار گزرے ہیں کہ شہید مرزا مظہری نے مثلا دیبل اور دیبل خزائی اور کمیت اسدی اور ایسے نفیس شاعروں کے شعروں کے مقابلے میں ایک جملہ شہید مرزا مظہری نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، کہا کہ یہ اشعار لشکروں پر بھاری تھے، یعنی ان اشعار کے اندر ایک جسے کہیں جذبہ تھا، ولولہ تھا، جذبات تھے، اور باہر انہوں نے بہت بہترین طریقے سے اس زمانے کے اور اس صورتحال کی ایک منظر کشی کی ہے۔ اور یقین رکھیں فضائل کے باب میں، فضائل کا حلوب کہتے ہیں مٹھاس کو، فضائل کے اندر مٹھاس ہے، خدا نے اہل بیت کے فضائل کے اندر ایک مٹھاس رکھی ہے۔ آپ دیکھیں کوئی اچھا خطیب پڑھنے والا پڑھ رہا ہوتا ہے، کسی منظر کو بیان کر رہا ہوتا ہے، جب وہ اشعار کا سہارا لیتا ہے تو اس منظر کو بیان کرنے کی منظر کشی کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ مثلا ہمارے علی الخصوص اگر ہم تشیع سے ہٹ کر صرف اپنے اردو زبان برِ صغیر پاک و ہند کے اردو بولنے والے اور لکھنے والے شاعروں پر آ جائیں، ایک بہت معروف واقعہ ہے تاریخ اسلام کا، اور اس معروف واقعے کو ہمارے بہت ہی شہنشاہ سخن کہا گیا ہے، میر انیس علی اللہ مقامہ نے بیان کیا ہے۔
وہ معروف واقعہ آپ نے ہمیشہ بچپن سے سنا ہوگا کہ سید الشہداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، سید الشہداء داخل ہوئے اور سید الشہداء کا پیر لباس میں یا کسی چیز میں الجھا اور سید الشہداء گرے۔ رسول اللہ نے خطبہ چھوڑا اور آگے بڑھے اور سید الشہداء کو گود میں لیا، ناز کشی کی۔ اکرام طفل ہے، اکرام صبی ہے، بچے کا ایک احترام ہے۔ بہت ہی پیارا جملہ گئے تقی فلسفی نے اپنی کتاب قودک میں بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ الحمد کے بعد دوسری رکعت کے اندر نماز کو مختصر کر دیا، اور جب نماز مکمل ہونے کے بعد کسی نے جا کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے نماز کو مختصر کر دیا، کہا مجھے پچھلی صفوں میں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی، تو میں نے چاہا کہ میں نماز کو واجبات تک منحصر رکھوں تاکہ ماں بچے کو دیکھ لے بچہ گریا کیوں کر رہا ہے، ماں یقیناً نماز میں مشغول ہوگی۔ اور وہی دوسرا واقعہ جس کی طرف میں اشارہ کر رہی ہوں کہ مثلا سید الشہداء پشت پر جس طرح سے نقل کیا جاتا ہے کہ پشت رسالت پر تھے، سجدے کو طول دیا تاکہ حسین خود ہی سے اتر جائیں اور اٹھ کر چلے جائیں تاکہ رسول اللہ اپنی نماز کو مکمل کریں۔ کہا ایک نماز کو مختصر کیا ایک بچے کے احترام میں، ایک نماز کو مفصل کیا بچے کے احترام میں۔ بچوں کا احترام خود ایک مفصل موضوع ہے تاریخ کے اندر، اکرام طفل، اکرام صبی کے اعتبار سے۔ لیکن رسول اللہ نے جیسے ہی سید الشہداء کو دیکھا فوراً اٹھے۔ اب یہاں پر میر انیس نے قلم بند کیا ہے، اس منظر کشی کی ہے کہ بقول مرحوم میر انیس کے پھیلا کے دونوں ہاتھ بڑے شاہ مرسلین، دیکھی پسر کی کوہنیاں سرکا کے آستی، گھٹنے کبھی دبائے کبھی چوم لی جبی، کہنے لگے پیارے کہیں چوٹ تو نہیں، آنکھیں نہ ڈبڈباؤ ہمیں رنج ہوتے ہیں، لو وحس تو واہ شیر کہیں گر کے روتے ہیں۔ تو انسان جب ان جملوں کو سنتا ہے تو منظر گویا آنکھوں کے سامنے تصویر کھنچ جاتی ہے۔ اور ہمارے ہاں اچھے شعلہ بیان خطیبوں کا شروع سے رہا ہے کہ وہ عوام کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کے لیے، کسی منظر کی کو آخر تک سمجھانے کے لیے، اور جسے کہیں نا مجلس کے کو کمال تک پہنچانے کے لیے اشعار کا سہارا لیتے رہے ہیں۔ اور یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں، یہ چیز تقریر کا حسن ہے۔ جس طرح خواتین کہتے ہیں نا حلیم کا حسن کیا، اس کے اوپر وہ تلی ہوئی پیاز کا بھگاڑ ڈال دے، کھانے کی لذت دوبالا ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہماری روحانی غذائیں ہیں، یہ جو ہماری عبادتیں ہیں، یہ جو ہمارا خاندان رسالت کے ساتھ ایک محبت کا اور عقیدت اور احترام کا اظہار ہے، اس کا حسن بڑھ جاتا ہے کہ جب آپ فرض کریں مثلاً کسی بہادر کی مثال دے رہے ہیں، سید الشہداء نے کربلا کے اندر جو جرأت اور شجاعت دکھائی، ہم نے تو صرف کربلا کے میدان میں سید الشہداء کی مظلومیت اور صبر کی طرف اشارہ کیا نا، حالانکہ سید الشہداء ایسا نہیں ہے کہ صرف سید الشہداء نے صبر دکھایا، سید الشہداء کی شجاعت بھی کمال پر تھی۔ عمر سعد کا ایک جملہ عصر عاشور کے حوالے سے ملتا ہے کہ نفس ابھی ہے بین جنبی ہے، دو پسلیوں کے درمیان جو دل ہے وہ اس کے باپ کا دل ہے، حیدر کرار کا دل ہے۔ اور سید الشہداء نے بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ میں اس پاکیزہ علی کا بیٹا ہوں عمر سعد۔ لیکن سید الشہداء کی جرت کی طرف یا سید الشہداء کے ساتھیوں کی اس شہامت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بڑے خوبصورت طریقے سے ہمارے اردو زبان شاعروں نے کہا کہ سورما فتنہ باطل کو دبا دیتے ہیں، خون دہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں، اپنی گودوں کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، اپنے چاندوں کو اندھیرے میں سلا دیتے ہیں، مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ یعنی سننے والے کو اہل بیت کے ساتھ وابستہ کے ذکر کے ساتھ وابستہ یہ اشعار ذکر کی حلوب میں، ذکر کی لذت میں کمال کا اضافہ کرتے ہیں۔ فضائل کے باب میں ہمارے پاس ماشاءاللہ ماشاءاللہ اشعار ہیں، ہمارے پاس میر انیس ہیں، ہمارے پاس جوش ملی آبادی ہے، ہمارے پاس اگر آپ یہ پچھلے 30-35 سال کے اندر دیکھیں تو ہمارے پاس محسن نقوی جیسے شاعر ہیں، واقعی اچھے اشعار کہے ہیں، اور بہت سارے شاعر حضرات ایسے جن کے کلمات ایسے ہیں کہ جن کو سن کر انسان تھوڑی دیر کے لیے حظ اٹھاتا ہے، حظ اٹھانا یعنی لذت محسوس کرتا ہے۔ جھکاتے ہیں سر آستانے علی پر، سر فخر تالا مکان کھینچتے ہیں، یعنی آپ سوچئے کس دروازے پر سر کو جھکایا جا رہا ہے اور کس طرح سے سر کو بلند کیا جا رہا ہے۔ اور جس طرح سے فضائل کے باب میں یہ اشعار کلام کی لذت میں اضافہ کرتے ہیں، اسی طرح مصائب کے باب میں بعض جملے جو میرا ذاتی خیال ہے، البتہ اس ذاتی خیال میں ہمارے بعض اساتذہ کی رائے بھی شامل ہے،
جو چیز بسا اوقات آپ کا ایک پورا 5 یا 6 منٹ کا نثر کا پیراگراف نہیں کہہ پاتا نا، وہ بعض اوقات صرف 2 جملے کہہ جاتے ہیں، 2 جملے کہہ جاتے ہیں۔ اور ہم پھر الحمدللہ خدا کا، مجھے یہ جملے کہتے ہوئے خدا کا شکر کے باب سے ایک فخر کا احساس ہے، خدا کے احسان سے، کہ الحمدللہ مکتب تشیع سے وابستہ ہیں۔ ہمارے شاعروں نے رسائی ابا عبداللہ اور رسائی اہل بیت کے حوالے سے ایسے ایسے اشعار کہے ہیں کہ انسان کو تعجب ہوتا ہے۔ یقیناً اگر خدا عز و جل کی، یعنی جسے کہ نا ایک غیبی مدد ہوتی ہے نا، بقول شیخ سبت جعفر علی اللہ مقاموں کے، عشق جب تک نہ ہو شعر ہوتا نہیں۔ مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح کی، میرے تیرے قرباں میں تیرے عشق کے سبت جعفر کو بھی، میرے مولا میں قرباں تیرے عشق کے سبت جعفر کو بھی شاعری آ گئی۔ تو انہوں نے مصائب کے بعد میں ایسے ایسے اشعار کہے کہ انسان بسا اوقات، یعنی آپ کسی شہید کا دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہم مقتل کے بعد میں تو ہم بہت محدود ہیں۔ ہمارے مقاتل میں معروف اس وقت جو نفیس مقاتل ہیں، ہمارے پاس مفید علیہ الرحمہ کا مقتل ہے، مرحوم مجلسی علیہ الرحمہ کا مقتل ہے، سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ کا مقتل ہے، سید عبدالرزاق مکرم علیہ الرحمہ کا مقتل ہے۔ مقتل کے بعد میں تو آپ کو شہادت کے لیے صرف مثلا ایک پیراگراف ملے گا، ایک آدھ جملہ۔ ابھی سید آگئے حسین اندلی پہ حمدانی کی کتاب ہے ثار اللہ، ترجمہ کیا ہے فارسی کے اندر، خون حسین در رنگائی اسلام کے عنوان سے۔ مثلا آپ حضرت علی اکبر کے حال کو اٹھاتے ہیں، حضرت علی اکبر کے حال کے آپ کو بڑے ہی مختصر سے 4 یا 5 جملے ملتے ہیں، بہت ایک ہو گیا تو آپ کو آدھے پونے صفحے کا ایک پیراگراف مل جاتا ہے کہ آئے باپ کی خدمت میں، فاستاذنا، اجازت طلب کی کہ بابا اجازت ہے۔ سید الشہداء نے پلٹ کر کہا تقدم ولدی۔ اشرف عباس صاحب کی آواز کانوں میں گونجنے لگے، کربلا ہو چکی تیار، تقدم ولدی، جانے پھر کب کھچے تلوار، تقدم ولدی، بھیجتا جنگ پہ عابد کو میں تم سے پہلے، مگر عابد تو ہے بیمار، تقدم ولد۔ امام حسین نے کہا تقدم ولدی، آئے پشت فرس پر سوار ہوئے۔ مقتل اسی طرح کی چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ مقتل کہتا ہے آئے پشت فرس پر بیٹھے، مقتل کی جانب گئے۔ لیکن یہ ہمارے شاعر ہیں جو کہتے ہیں مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا علی اکبر، یہ زبان حال ہے، ایک باپ کے دل کے احساسات ہیں۔ مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر۔ پھر مقتل کہتے ہیں آواز دی، کہا یا ابا علیک منی سلام، بابا آپ پر میرا سلام ہو۔ تاریخ کہتے ہیں یہاں سید الشہداء نے پہلا جملہ جو ان کی زبان مبارک سے نکلا، کہا ان الدنیا بعدک لفا، علی اکبر اس دنیا پر خاک ہو، دنیا رہنے کے قابل نہیں رہی۔ ان الدنیا بعدک الافا۔ مقتل خاموش ہو جاتا ہے۔ حسین کس طرح سے پہنچے؟ شاعروں نے کس طرح کے الفاظ میں جملے کہے ہیں۔ ایک جملے کو روضائی استاد میں سید عبداللہ فاطمی میاں نے نقل کیا نیر تبریزی کے اعتبار سے۔ تبریز کے ایک بہت مشہور اور معروف شاعر گزرے، کہا زبان حال کو بیان کرتے ہیں، بقول ان کے یہ اس باب کے اندر بہت ہی نفیس جملے ہیں، ایسے جملے شاعری کسی شاعر نے کہے ہوں، ممکن ہے دوسرے فارسی زبان شاعروں نے ایسے جملے نہ کہے ہوں، کہ امام حسین پہنچے آواز دیتے ہیں علی اکبر آنکھیں کھولو، دیدے با کشا ہمارا دل خون مکن، زیادہ یہ لیلا مرا مجنون نک، اے لیلا کی بیٹی آنکھیں کھولو۔ یہ باپ کا دل ہے نا۔ ہمارے شاعروں نے تو کہہ دیا کھینچتے ہیں شہیدی سینہ اکبر سے انی، یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی۔ شاید ایک پیراگراف وہ اثر نہ کرے انسان کے دل پر جو ایک جملہ شاعر کا کرتا ہے، برچیاں مار کے
اکبر کو پکارے آدھا، شہ سے پوچھو کوئی فرزند جواں اور بھی ہے. یہ دو جملے بہت ہیں. شہ سے پوچھو کوئی فرزند جواں اور بھی ہے. مختل کہتے ہیں سید الشہداء نے آواز دی، بنو ہاشم کے بچوں آؤ. مرحوم ذیشان حیدر جوادی میری جان قربان ہو جائے، برے صغیر پاک و ہند کے اس درخشاں ستارے پر سے. ان کا ایک بہت ہی پیارا شعر ہے. انہوں نے کہا حسین کی آواز سن کے جناب زینب در خیمہ پر آئیں اور کہا لاشا ہے برابر کا، بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی. کیسے الفاظ ہیں، انسان کا دل صدمے سے پھٹ جائے. بے چین ہو تم، دل میرا گھبراتا ہے بیٹا. امام حسین کی زبان حال کو کس طرح سے بیان کیا ہے. لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے حسین، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین. دی صدا لاش پسر آن کے لے جا بانو. یعنی اشعار دل کو آگ لگا دیتے ہیں. الفاظ جو بس اوقات مختصر ہیں لیکن انسان کو بہت دیر تک آنکھوں کی نمی کو باقی رکھنے میں مددگار ہیں. اگر ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، سید الشہداء کی وہ قربانی کہ جسے بیان کیا، مجھے نہیں معلوم یہ مرثیہ کس کا ہے، بہت کم، میں نے بہت بچپنے میں چھوٹی عمر میں یہ مرثیہ سنا ہوا، اس کے مجھے صرف 2 ہی جملے یاد ہیں. روانہ نہر لبن پر جو شیر خوار ہوا. وہ بچہ کس طرح سے حسین ہاتھوں پڑھ لے کر گئے ہوں گے. تم کو صغر کیا خبر تیرے ستم کھانے کے بعد، شاہ کتنی دیر روئے تم کو دفنانے کے بعد. سید الشہداء کا آسان امتحان نہیں تھا کہ سید الشہداء نے کس طرح سے دفن کیا ہوگا. شاعروں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جناب ام رباب کی زبان حال کو بیان کیا، اصغر تیرے لاشے کو ماں بن کے زمین رکھے، اجڑی ہوئی گودی کی معصوم نشانی ہے. نہ سید الشہداء کا وہ جانا آسان تھا، نہ سید الشہداء کا وہ پلٹنا آسان تھا، نہ پشت خیام پر اس ماہروح کو، اس کمسن کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرنا آسان تھا. اور آخری مثال دوں اور بات کو آج کی حد تک مکمل کر دوں. میں نے کہا نا اشعار وہ کام کرتے ہیں جو نثر نہیں کر پاتی بسا اوقات، بلکہ اکثر اوقات نثر وہ کام نہیں کر پاتی. عاشور کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت بہت عجیب ہے، یہ سید الشہداء کی آخری رخصت ہے. میں مرحوم علی نقی نقوی المعروف پہ نقن صاحب کے جملے پڑھ رہی تھی، روایات اعظام جسے عابد عسکری صاحب نے کمپائل کیا ہے کتابوں کو. مصائب کے باب میں امام حسین آئے، کہا کہ زینب، ام کلثوم، رملہ، رقیہ، سکینہ، عاتقہ، حمیدہ. اس کے بعد کہا میرا سلام ان پر جن کی اولاد اور ازواج قتل کر دی گئی میری نصرت میں. سیدانیوں سے وداع کیا. اب یہاں مختل کہتا ہے سید الشہداء باہر آئے اور پشت فرس پر بیٹھے اور سید الشہداء کے کچھ جملوں کا رد و بدل ہے ایک بچی کے ساتھ. لیکن وہی بات، ہمارے شاعروں نے ایسے ایسے جملے کہے. حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، کوئی نہ تھا کہ جو تھامے رکاب کوثر کو. سکینہ جھاڑ رہی تھی قوا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. یہ تو ملتا ہے سید الشہداء نے باہر نکل کر آواز دیا اصحاب الصفا و یا فرسانہ لیاجا قوموا عن نومتکم وادفعوا حرم الرسول. اے میرے دلیرو، اے میرے شیرو، اٹھو اپنی نیند سے، حرم رسول کا دفاع کرو. یہاں پر ایک بہت عجیب سا جملوں کا رد و بدل ہے. ہمارے ہاں اہل منبر نے بڑے جملے کہے، بڑی منظر کشی کی کہ حسین جب پشت فرس پر بیٹھے
جس طرح سے ارباب منبر نے بیان کیا، ہمارے پشت فرس پر بیٹھنے کے بعد گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، امام حسین جھکے، دیکھا کہ گھوڑے نے اشارہ کیا اپنے سموں کی طرف، سید الشہداء بہت سرعت سے زمین کربلا پر آئے، دیکھا کہ سکینہ ہے جو کہتی ہے میں جانے نہیں دوں گی بابا کو۔ شہید مرزا مطہری نے مقتل میں ایک جملہ نقل کیا، مقتل مطہر میں کہا، سید الشہداء نے اس بچی سے کہا لا تحرقی قلبی بدم، ایک دیکھو اپنے آنسوں سے میرے دل کو آگ مت لگاؤ، اپنے آنسوں سے۔ سید الشہداء نے کو احساس ہے یہ آنسو بچی کے جو پہنچے جا رہے ہیں۔ پھر میں کہوں شاعروں کو، واقعاً ان شاعروں کو جنہوں نے اہل بیت کے عشق میں ایسے جملے کہے، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلاہیں گی تمہیں رات میں مادر، کیوں کہتی ہو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ ایسے الفاظ، ایسی منظر کسی ایک کمسن بچی کی جو باپ کی خوشبو کو ڈھونڈتی ہے مقتل میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ جناب سکینہ کے حال پر ایسے نوحے اور مرثیے کہیں کہ انسان اگر کچھ نہ کرے، صرف ان نوحوں کے الفاظ، ان جملوں پر تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا اپنا، یعنی جسے کہ نا اکیلے بیٹھ کر سکون سے سنو ان مرثیوں کو، نوحوں کو۔ کوئی بھی ذی شعور ایسا ہے جس کا دل بند ہونے لگ جائے۔ سید الشہداء کیسا امتحان تھا۔ بانوئی عابد سے فرما رہی ہیں میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، یہ جاگی ہوئی اب سو رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی۔ حقیقت ہے، بہت عظیم احسان ہے خطابت کرنے والوں پر، ان شاعروں کا جنہوں نے اشعار کی صورت میں بہت ہی نفیس انداز سے منظر کشی کی ہے۔ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، یا گھبرائے گی زینب، یا رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے شہ نے رو کر کہا الوداع الوداع، جس سے ڈرتی تھی تم وہ گھڑی آ گئی، دیکھ چاروں طرف تیرگی چھا گئی، دشت پر ہال میں شام ہونے کو ہے، شام ہونے کو ہے۔ حقیقت ہے ان اشعار کے سہارے انسان کے فضائل کا حلو بڑھتا ہے، مصائب کی رقت میں اضافہ ہوتا ہے، مصائب کی رقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنی گفتگو کا اختتام ریحان اعظمی صاحب کے شعر پر کروں، حسین بھائی کے لاشے پہ بین کرتے ہیں، کمر حسین کے عباس کیوں جھکائی ہے، یہ سوچ کر ہی میری روح کام جاتی ہے، بہن اکیلی ہے اور شامیوں کا لشکر۔ مصیبتیں بہت بڑی تھی سید الشہداء کی، ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ سید الشہداء کی عظمت پر ابا عبداللہ آپ کا امتحان بہت عجیب تھا، لا یوم کیوم یا ابا عبداللہ، کوئی دن حسین کے دن جیسا نہیں ہے۔ سید الشہداء کا صبر، سید الشہداء کی شجاعت، سید الشہداء کے ساتھیوں کے حوصلے بڑے عظیم تھے، ساتھیوں کے حوصلے بڑے عظیم تھے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ حسین کے ساتھ موجود خیموں میں ان خواتین کا جنہوں نے بچوں کی بھوک برداشت کی، بچوں کی پیاس برداشت کی، بچوں کو لگتے ہوئے تعزیانے برداشت کیے، کربلا سے کوفہ کا سفر کیا اور کوفہ سے شام تک گئی، نہ جانے کتنی مائیں ایسی تھیں جو ان راستوں میں اپنی گودیوں کے چراغوں کو بجھا گئی، اپنے چاندوں کو اندھیرے میں سلا گئی۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا اور الخصوص ابا عبداللہ الحسین کی عظمت کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں۔
ہماری سب سے بڑی حاجت، ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے مقروضوں کے قرض کو غیب سے ادا کر دے۔ آج کل حالات ایسے عجیب پریشان کن صورتحال ہوتی جا رہی ہے کہ ایک دل کو اس چیز کی بے دہشت ہونے لگ گئی ہے کہ جب موت آئے گی تو واقعی کیا ہم ان مصیبتوں کا سامنا کر کے اپنے ایمان کو باقی رکھ پائیں گے یا نہیں۔ واللہ عالم۔ اللہ پروردگارہ تجھے واسطہ حسین کے انصار کا، زہیر ابن قین کو جب تیر لگے نا تو سید الشہداء نے جب زہیر کو دیکھا تو انہوں نے صرف ایک جملہ کہا، رضیت منی یا ابا عبداللہ، مولا مجھ سے راضی ہو گئے، مولا میں قربان ہو جاؤں ان جانثاروں پر سے۔ انہی کا واسطہ دے کر آپ سے توسل کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمارا اس پرآشوب زمانے میں خاتمہ بالایمان فرما، اور آخر میں ایک خصوصی دعائے مغفرت اپنے مرحوم والدین کے لیے کروں کہ بہرحال خدا کے احسانوں کے بعد جن کی زحمتوں نے اس قابل کیا کہ کچھ تھوڑی سی خدمت علوم آل محمد ہی کر سکیں۔ پروردگارہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو ربط مصائب کس طرح سے دیا جائے اس حوالے سے زندگی رہی تو انشاءاللہ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔